ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ سورہ الفلق ہم نے شروع کی تھی، اس کا پہلا حصہ کور ہو گیا۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ کو ختم کریں گے، تو چلتے ہیں سورہ الفلق کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور سے یعنی واو حرف عاطفہ اور من سے، من شرری، من پلس شرری، من حروف جارہ میں سے ہے اور یہ مرکب جاری بنتا ہے۔ یہ مرکب جاری کی تعریف ہے۔ شرری یہ اسم ہے، اور شرری غاسقن دونوں مل کر مرکب اضافی بنتے ہیں۔ شرری غاسقن مرکب اضافی، اور مرکب اضافی کے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ اپنی نسبت اور اس کی جو ہے وہ ملکیت کو شو کرتا ہے، اور جس مرکب کا مطلب میں کا کے کی آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ تو یہاں پہ ہے شر غاسقن، یعنی اندھیرے کے شر سے، من شر غاسقن اس اندھیرے کے شر سے، تو اس لحاظ سے یہ جو ہے وہ مرکب اضافی بنتا ہے۔ غاسقن ہم دیکھیں گے یہ جنس میں مذکر ہے، عدد میں یہ واحد ہے، اور وسعت میں یہ نکرہ ہے۔ اعرابی حالت اس کی مجرور ہے۔ اذا جب، اور یہ ظرف زمان ہے۔ اذا وقب جب چھا جائے۔ اذا جب ماضی کے ساتھ آئے تو اسے مضارع بنا دیتا ہے، یہ حرف شرط ہے، اور اسم ظرف زمان بھی ہے، کیونکہ یہ کسی زمانے کی بات یا کسی وقت کی بات ہو رہی ہے۔ وہ اسم جو کسی وقت کا تعین کر رہا ہو اسے ظرف زمان کہتے ہیں، یا اسم ظرف زمان کہلاتا ہے، اور یہ منصوبات میں سے ہے۔ منصوبات کیا ہوتے ہیں؟ کہ وہ اسم جو ہمیشہ حالت نصب میں آتے ہیں، ہمیشہ حالت نصب میں آتے ہیں، زبر کے ساتھ آتے ہیں۔ تو وہ کون سے ہیں؟ وہ 10 ہیں، کئی بار ہم نے پڑھا ہے۔ اذا جو ہے وہ اس کا عمل کیا ہے؟ اذا فعل ماضی سے پہلے آ کر زمانہ ماضی اور فعل مضارع یعنی زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں کے معنی پیدا کرتا ہے۔ یعنی کبھی تو یہ ماضی، چونکہ یہ ماضی کے ساتھ اگر آئے تو ماضی کا ہی مطلب دیتا ہے، لیکن اکثر اوقات ماضی کو مضارع بنا دیتا ہے۔ نیچے 2 مثالیں دی گئی ہیں۔ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں پہ بلغ جو ہے وہ فعل ماضی ہے، تو اس میں اذا نے اس کو بدلا نہیں، یعنی جب وہ پہنچا غروب آفتاب کی جگہ، یعنی ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ اس آیت میں زمانہ ماضی کا معنی ہے۔ اذا کشف الضر عنکم، جب اللہ دور کر دیتا ہے، یعنی کشفہ ماضی ہے، اور اذا نے یہاں کشفہ کو مضارع کا مطلب دیا، یعنی جب اللہ دور کر دیتا ہے تکلیف تم سے، یعنی در عنکم، اس آیت میں مضارع کا مطلب پیدا ہوا۔ تو یوں اذا جو ہے عمل کرتا ہے۔ وقب چھا گیا یا چھا جائے۔ اذا چونکہ اذا پہلے ہے تو اس نے اس کو مضارع کا مطلب دیا، اذا وقبہ جب چھا جائے۔ ویسے وقبہ کا مطلب ہے چھا گیا، یہ ماضی ہے،
لیکن اذا نے اس کو مضارع بنا دیا، اذا وقبہ جب چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرا لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور واو عاطفہ، یہ عاطفہ حروف جو ہے ہم نے کئی بار پڑھے ہیں اور ان کی تفصیلات بھی پڑھی ہیں۔ تو عاطفہ عطف سے ہے، یعنی کہ وہ جو بات پیچھے چل رہی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اگلے اور پچھلے جو فکرے ہیں، جو بات چل رہی ہے، دونوں کو آپس میں ربط قائم کرنے کے لیے یہ الفاظ آتے ہیں، تو ان کو حروف عاطفہ کہتے ہیں۔ من سے، اور یہ حرف جارہ ہے۔ شر یہ اسم ہے، اور شر اردو میں اس کو شر ہی کہتے ہیں۔ پھونکے مارنے والیاں، تو یہاں پہ دیکھیں گے ہم یہ کہ یہ کیا مرکب بنتا ہے، من شری، من پلس شری مرکب جاری ہے، اور یہ مرکب جاری کی تعریف النفاثات، یہ اس کے ساتھ جو اسم آیا ہے، یہ مادہ اس کا نون، فا اور سا ہے، اور یہ باب ضربہ ہے، اور یہ اسم فاعل مؤنث جمع ہے، یعنی نفاساتن اس کی واحد ہے اور نفاسات اس کی جمع ہے، مؤنث جمع، جیسے مسلمتن کی جمع مسلماتن، تو اسی طرح نفاساتن کی جمع نفاساتن۔ تو یہ اسم فاعل اور مؤنث جمع ہے۔ حروف جارہ دیکھ لیجئے، من شری میں سے، من جو ہے حروف جارہ میں سے ہے، اور یہ دیکھ لیں یہ چھٹے نمبر پہ من السمائی شری، اور یہ شری جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے شر کے طور پر، جنس مذکر ہے اس کی، عدد میں یہ واحد ہے، اور وسعت میں یہ نکرہ ہے، اعرابی حالت اس کی مجرور ہے کیونکہ حرف جارہ پہلے لگا ہے اور جار مجرور میں سے ہے۔ فی یہ بھی حرف جارہ میں سے ہے۔ العقد گرہیں یہ اسم ہے۔ فی العقدی، فی پلس عقدی مرکب جاری، اور اس کا واحد ہوگا عقدتن، مرکب جاری ہے یہ۔ العقدی یہ جنس میں یہ مذکر ہے کیونکہ اس کے ساتھ تا مربوطہ نہیں ہے، قیاسی طور پر یہ مذکر ہے، اور عدد میں یہ جمع ہے، وسعت میں یہ معرفہ ہے، اعرابی حالت اس کی مجرور ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ جب میں نے پڑھا اعوذ برب الفلق، میں اس فلک یعنی آسمانوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، تو اس کے بعد یہ جتنی بھی باتیں آ رہی ہیں وہ اعوذ سے یہ منسلک ہیں، تو یہاں بھی میں پناہ مانگتا ہوں اس شر سے، اس حسد کرنے والے کی شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور سے یعنی ومن، اور یہ اس کی تفصیل ہم نے پڑھ لی، شری کی تفصیل بھی پڑھ لی ہم نے۔ حاسدن یہ کیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ شری حاسدن یہ مرکب اضافی ہے، یعنی حاسد کرنے والے کے شر سے، تو کا کے کی کا مطلب اس کے اندر موجود ہے، یعنی حاسد جو ہے اس کا جو شر ہے اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی کی تعریف یاد رکھیے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ حاسدن اسم فاعل، مادہ اس کا ہا، سین اور دال،
اور باب نصرہ میں سے حسدہ یحسدو یہ بنے گا حاسدن، اس کا فاعل ہے، اور جنس میں یہ مذکر ہے، عدد میں واحد ہے، وسعت میں نکرہ ہے، اعرابی حالت میں مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے من لگا ہوا ہے حرف جارہ۔ اذا جب، یہ ظرف زمان ہے اور اس کو ہم نے دیکھ لیا پہلے ظرف زمان کیا ہوتا ہے۔ اذا حسدہ جب وہ حسد کرے، اذا جب ماضی کے ساتھ آئے تو اسے مضارع بنا دیتا ہے، یعنی حسدہ اس نے حسد کی، لیکن اذا کے ساتھ وہ بن گئے مضارع جب وہ حسد کرے۔ اسم ظرف زمان پہلے بھی پڑھا ہم نے، وہ اسم جو کسی وقت کا تعین کر رہا ہو اسم ظرف زمان کہلاتا ہے، اور یہ منصوبات میں سے ہے، اور یہ دونوں طرح کام کرتا ہے، کبھی ماضی کا مطلب دیتا ہے اور کبھی مضارع کا مطلب دیتا ہے۔ حسدہ وہ حسد کرے، اور یہ فعل بھی ہے، اس کو دیکھیں گے ہم۔ حسدہ ہا سین دال اس کا مادہ ہے، اور نصرہ باب ہے اس کا۔ پہلا صیغہ بنے گا ماضی کا حسدہ نصرہ کے وزن پہ، اور ینصرو کے وزن پہ مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یحسدو، یہ نصرہ باب ہے پورا، اور یہ دیکھیں فعل ماضی واحد غائب حسدہ، حسدہ، اور یہ دیکھیں یہ باکس نصرہ اور حسدہ یہ یہاں پہ میچ کر رہے ہیں، اس نے حسد کیا۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہم اپنا دعویٰ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ نہایت محترم ناظرین اکرام، سورہ الفلق کا پیغام انشاءاللہ ہم اس کی جو تصابی نقاط ہوں گے اس میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ ہم نے سورہ ختم کی اللہ کے فضل سے، اور یہ الحمدللہ اللہ کے کلام کو سیکھنے کا جو عمل ہے یہ الحمدللہ جاری ہے، اور اس میں جو خاص بات یہ ہے کہ بڑے ہی احسن انداز میں پریزنٹیشن کے ساتھ ہر چیز آپ کے سامنے جو ہے وہ واضح کر کے بتائی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لحاظ سے یہ ایک یونیک جو ہے یہ کوشش ہے اپنے نوعیت کی۔ الحمدللہ اور بھی بہت سارے لوگ گرامر سکھانے کی جو ہے وہ کوشش میں لگے ہیں، اور بڑے ہی اچھے استادوں میں سے ہیں، میں تو شاگردوں میں سے ہوں، ابھی زیر تعلیم ہوں، پڑھ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں، لیکن یہ کہ میری کوشش یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ جو چیز آئے وہ زیادہ اچھے انداز میں آپ اس کو سمجھ سکیں، اور آپ جو ہے ایک نئی چیز جو ہے آپ کے سامنے ہو تاکہ آپ کی دلچسپی اس کے اندر قائم ہو۔ تو نوجوانوں کو دلچسپی دینے کے لیے اس کو اچھے انداز میں کلرفل اس کی پریزنٹیشن بنائی گئی ہے، اس پہ بہت محنت ہوتی ہے، اور جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس کتنا محنت طلب کام ہے۔ تو یہ سب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو رہا ہے، یعنی اللہ کے کلام کو سمجھانے، سیکھنے، سکھانے کا کام چل رہا ہے، تو یقیناً یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ہمارے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنائے گا، اور اس کو ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنائے گا، اور اس کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا جو ذریعہ ہے نجات کا وہ بنائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کام میں لگائے رکھے، اس کے اندر جتنی بھی ہماری جو ہے صلاحیت ہے وہ لگائیں، ہم اس میں اپنا وقت لگائیں، اس کو سیکھیں اور پھر اس کو لوگوں کو سکھائیں۔ جزاکم اللہ خیراً، السلام علیکم۔